الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ کل کی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کا بھی ایک عمومی تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تیزی سے اس کا ترجمہ اور اس کا جو ماحصل ہے ہمارے مطالعے کا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے حوالے سے یہ گفتگو تو ہو چکی کہ اس کی 7 آیات ہیں، 7 من المثانی والقرآن العظیم کی، یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر ایک اختلاف اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت یہ بسم اللہ اس کا جو ہے سورہ فاتحہ کا جز ہے، آیت بسم اللہ، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا جز نہیں ہے۔ اور میں بھی اسی جو مؤخر الذکر رائے ہے اس کا قائل ہوں، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو حدیث قدسی ہے، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، فنصف علی و نصف علی عبدی، تو اس نماز کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اور وہاں پھر بات شروع ہوتی ہے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہاں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ جو ہے بات میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی منطقی طور پہ یہ مدلل انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ بس سنت ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر سورہ مبارکہ جو ہیں سور ہیں ان کے شروع میں پڑھی ہے، تو اس کے شروع میں بھی یہاں لکھی ہوتی ہے مصحف میں۔ باقی جو تسمیہ میں آتی ہیں اللہ کی 2 صفات الرحمن الرحیم، وہ تو خود اس میں آ رہی ہیں، تو یہ بات پھر ظاہر ہے اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں بیٹھتی کہ ایک ہی چیز کا وہ اس حد تک تکرار ہو۔ تو پہلی 3 آیات، درمیان کی 1 آیت اور آخری 3 آیات، یہ یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کی یہ تقسیم ہے۔ پہلی 3 آیات اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ ایک ایسے بندے کی دعا ہے کہ جس نے اپنے عقل اور فطرت کی بنیاد پر اپنے خالق کو پہچان لیا ہے، اور اس نے یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھ لی ہے کہ انسانی اعمال ضائع جانے والی شے نہیں ہے، ان کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور وہ نتیجہ نکلے گا آخرت میں بدلے کے دن۔ تو 2 حقائق ہیں جن تک انسان پہنچ چکا ہے، یعنی اپنے رب کو اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا، اور اپنے اعمال کے نتیجہ خیز ہونے یعنی روز جزا اس کے برپا ہونے پر بھی اسے یقین حاصل ہو گیا، وثوق حاصل ہو گیا۔ یہ اس بندے کی دعا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ سے مخاطب ہے اور ملتجی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ رب کا معنی مالک، عربی میں کہتے ہیں رب المال، مال کا مالک، رب الدار، گھر کا مالک، رب الفرس، گھوڑے کا مالک۔ تو اسی طرح رب العالمین کے معنی ہم نے لے لیے جہانوں کا مالک۔ ہاں جو مالک ہے وہ پالنہار تو ہوتا ہی ہے۔ ایک شخص نے جو ہے گھر میں گھوڑا رکھا ہوا ہے، تو اس کے چارے کا، اس کے جو ہے اناج کا وہی بندوبست کرتا ہے۔ تو اس معنی میں ضمنی معنی یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ پالنہار ہے، پروردگار ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہی پالتا ہے۔
وہ 7 پردوں کے اندر بھی انسان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے اور مانگ نہیں پاتا تب بھی اس کی ضرورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ پوری کروانے کا بندوبست فرما دیتے ہیں. تو اس معنی میں وہ تو رب ہیں. تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل حمد. اب اس میں ہم نے عموماً جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے وہ کل تعریفیں اللہ کے لیے، حالانکہ تعریف خود عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایک لفظ ایک زبان کا دوسرا لفظ اس کے پورے معنی ادا نہیں کر سکتا. اب اس پہ پھر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کہ کسی کا تعریف یا اس کا شکر کیوں ادا کرے گا؟ سوال ہے. شکر تو اس لیے ادا کرے گا کہ اس نے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی لالچ کے اس پر کوئی کرم کر دیا، کوئی احسان کر دیا. تو تعریف وہ اس میں کیوں شامل ہوتی ہے کہ ہم بہرحال اللہ جو برتر اور عظیم ہستی ہے، خالق کائنات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا شکریہ ادا بھی کر دیں تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ انسانوں میں سے اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں، ہو سکتا ہے اسے تھوڑا اس پہ سوٹا مل جائے، نفسیاتی تسکین ہو جائے، لیکن اللہ کی تو کوئی ایسی جبلت نہیں ہے. تو اللہ کا شکر اس معنی میں کہ جو نعمت اور انعام وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اور کل تعریف میں پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے. اور وہ اس نے خود بھی کہا کہ اس کی بے شمار کل اچھے نام اسی کے ہیں، فلہ الاسماء الحسنی ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ ہی کے ہیں، تم جاؤ جس مرضی نام سے پکارو. تو کل شکر اور کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، وہ بے پایاں رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کی صفت سے متصف ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی صفت رحمت میں کوئی کمی واقع ہو. تو فرمایا کہ جو رحمان اور جو رحیم ہے، اس میں ایک تو آ گیا الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ یہ ہے کہ سمندر میں کبھی کبھی موجیں اٹھتی ہیں اور کبھی سمندر پرسکون ہوتا ہے، طوفان ہے جان. انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت پیاس لگے، کبھی کبھی پیاس لگے تو وہ عطشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پیاس ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تذکرے میں اس مبالغہ آمیز صیغے کا استعمال کہ وہ بے رے بے کرا ہیں، تو اس میں تموج ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. میں نے کہا سمندر جو عام سمندر ہے اس میں ہر وقت ٹھاٹھے ہیں، تموج نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، اس میں تسلسل بھی ہے ہمیشہ سے. ایک صفت مشبہ اس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یا یوں سمجھیے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے تو کیا کرتا ہے؟ بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے. اور خوش ہوتا ہے اپنی مخلوق سے تو بارش برسا دیتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس حوالے سے زیادہ خوشی کا اظہار، زیادہ رحمت کا اظہار، زیادہ عنایتیں لوگوں پر فرمانا، تو یہ امکان ہے اس کا. اسی کو اگر ہم انسانوں پہ قیاس کریں، آپ فرض کریں کہ روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن اس کی ماں مر گئی. اب دائیں بائیں وہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کی گاڑی تھی، کہاں کے لوگ ہیں، آپ نے اٹھا لیا اس بچے کو.
گھر لے آئے اس کو، ایک دم آپ کے اندر شفقت کا جو ہے وہ مادہ، وہ اس میں کیا ہے، اس میں تموج پیدا ہوا، بہت زیادہ اس میں ایک دم ابالی آ گئی، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، گھر لے آئے، آپ نے اس بچے کی دیکھ بھال کی۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے اس کبھی ایسے وقت پہ رو پڑا جب آپ کو اہم کام کر رہے ہیں، کبھی ایسے وقت پہ بیمار ہو گیا کہ آپ کو کہیں اور جو ہے کسی کام کے لیے جانا تھا، تو آپ جو ہے اپنا ماتھا پیٹیں گے۔ انسان بعض اوقات اپنے اعمال پہ پچھتاتا بھی ہے کہ کس بلا کو متھے لگا لیا ہے، ذہن میں یہ خیال آئے گا، نہ بھی آئے شیطان تو وسوسہ ڈالے گا، تو اس تموج میں کمی واقع ہو جائے گی جو رحمان کی وزن پہ تھی، ٹھیک ہے جی، اس میں کمی واقع ہوگی۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ رحمت برساتا ہے، پتھروں پہ بھی برستی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ماننے والوں کو بھی ملتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی ملتا ہے، وہ رحیم ہے، اس کی صفت، وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے حق میں رحمان ہے، اور چونکہ رب العالمین ہے، پہلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے، وہ رب المسلمین ہی نہیں ہے نا، کافروں کا بھی رب ہے، وہ بھی اسی نے پیدا کیا، ایون کہ شیطان کا رب بھی وہی ہے۔ سورہ حشر میں وہ کہتا ہے نا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کی مانند جب وہ بندے سے کہتا ہے کہ چل بچے چڑھ جا سولی، کرو اللہ کی نافرمانی، یہ تو نہیں کہتا اللہ کی نافرمانی کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی پر مبنی اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے اور بندہ کر جاتا ہے، اور جب بندہ وہ کام کر جاتا ہے، کر گزرتا ہے، فلما کفر قال انی بری منک، جب انسان وہ اس غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو جہانوں کا مالک ہے۔ تو شیطان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس شیطان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے مہلت مانگنے کے بجائے معافی نہیں مانگی۔ دوسرا نواز شریف صاحب ہے تو وہ کا 10 سال کے لیے باہر بیٹھ، عوام کے پاس آ جاتا ہے نا کہ بھائی میں آپ کے ووٹوں سے آیا تھا، اب یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو بہرحال اس نے بھی اللہ کی رحمت کو مخاطب نہیں کیا، اپنے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں حسد، جو آدم کے ساتھ تھا، جو ایک بیر پڑ چکا تھا، اپنی اس جبلی تسکین کے لیے اس نے مہلت مانگ لی اللہ سے کہ یہ کیا، اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال اللہ تو مالک ہے مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ رحمان ہے ماننے والوں کے حق میں، اور رحیم ہے تمام بنی نوع انسان کے حق میں، تمام مخلوقات کے حق میں، اور اس کی اسی رحیمیت کی وجہ سے غیر مسلموں کو بھی جو ہے وہ مل رہا ہے، بلکہ ہم سے تو اچھا ہی مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کا جو ہے وہ حصہ ان کو دے دیتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی مالک کے معنی بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ ہی اصل میں مالک ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے کو کوئی چیز دے دیں، لیکن اسے کہے کہ ٹھیک ہے کھیلو، لیکن کھیل کے مجھے واپس کر دینا، تو یہ مالک تو نہ ہوا نا، آپ نے وقتی ملکیت اس کو دی۔ ایک ملکیت یہ ہے کہ آپ نے خود کوئی چیز جو ہے وہ اپنے لیے لے لی، آپ اس کے مالک بن گئے، یعنی جس کو آگے آپ کسی کو دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور پھر جو چیز آپ نے لی ہے جو آپ کی ملکیت ہے اس میں تصرف کا آپ کو حق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ اس معنی میں ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کو حق تصرف حاصل ہے، اس کائنات میں، ہماری اس زندگی میں بھی، ہماری برزخی زندگی میں بھی اس کو تصرف کا حق حاصل ہوگا، ہمارے ساتھ جو سلوک چاہے وہ کرے، اور اس دن جب کہ سب انسان اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، حشر کہتے ہیں
جمع ہونے کی جگہ کو ہے، یا جمع کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام حاشر ہے، آپ بھی لوگوں کو جمع کرنے والے۔ آپ نے جمع کیا تھا نا، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی، پھر حجۃ الوداع میں آپ نے جمع کیا، آخرت میں پھر جمع کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے سامنے لوگ جمع ہوں گے، پھر وہاں اللہ سبحانہ و تعالی، چونکہ دنیا میں اس نے انسان کو مہلت دے رکھی تھی کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ اور یہاں وہ پھر جناب لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا الیس لی ملک مصر، مصر میرا نہیں ہے، یعنی حاکمیت مطلقہ، اس کا دعویٰ، یہ میری نظام میں نے نہیں چلایا۔ وہ اس وقت کے نمرود اور فرعون اور شداد اور قارون اور اس کے بعد کے جناب یہ ہمارے دور کے جو ڈکٹیٹر ہیں، جو سو کالڈ سپر پاورز کے جو ہے وہ فرمان روا ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نسل در نسل حرمین پہ کب جو ہے برجمان ہو کے بیٹھے ہوئے۔ سب کو اللہ مخاطب کر کے کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ کدھر گئے ہو جھوٹے بادشاہ، کہاں ہو تم؟ ہمارے تو یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک دوست واقعہ سناتے ہیں کہ 8 مقام میں ایک دوست کی ڈیوٹی تھی، اور وہاں کا جو دفتر کے حسین میں بیٹھا ہوا تھا دھوپ میں، ملازم جو ہے اس کو کیا کر رہا تھا، اخروٹ نکال کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ چند ثانیے گزرے کہ دوسرا پی این جو ہے وہ دفتر میں داخل ہوا، اس نے کھانسی کی، اور وہ جو اخروٹ کھلا رہا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ یعنی ٹرانسفر ہو گئی ہے اس کی، اس نے جو اخروٹ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے رکھا ہوا تھا آپ نے منہ میں ڈال دیا، کہتے ہیں صاحب چھٹی کرو اور جاؤ۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں تم بڑے جناب والا بادشاہ تھے، بڑے وزیر اعظم تھے، بڑے صدر تھے، بڑے آرمی چیف تھے، اور بڑی جناب والا تمہاری انگلیوں کی پوروں کے نیچے جو ہے وہ دنیا کی جو ہے عافیت اور اس کی سلامتی اور اس کی بربادی کا جو ہے وہ سامان سارا موجود ہوتا تھا۔ بولو آج کدھر ہو؟ سب کو سانپ سونگھ جائے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس کی بادشاہت ہے، جو اللہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے اور قابو یافتہ ہے۔ بھاگ کے دکھاؤ۔ تو یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس بندے نے پہچان لیا اپنے رب کو کہ وہی میرا خالق ہے، مالک ہے، اور اس بات کو بھی پہچان لیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، زبان پہ چھالا نہیں پڑتا، میں سچ بولتا ہوں، میری زبان سے پھول نہیں گرتے۔ یہاں ظالم جو ہے وہ آسودہ حال زندگی گزارتا ہے، اور یہاں مظلوم اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تو ہی بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہی لوگوں کے ساتھ عدل کرے گا، ہر ایک کو جو ہے اس کے عمل کا بدلہ دے گا، نیکی کا پورا بدلہ اور بدی کی پوری سزا وہ تو ہی دے سکتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے نا۔ ایک بڑا بندہ بچے کو قتل کر دے، آپ بچے کے بدلے میں بوڑھا قتل کریں گے، عدل ہو جائے گا؟ ایک بندہ 100 بندوں کو قتل کرتے، آپ اس کے 100 کے بدلے میں 1 کو قتل کریں گے، عدل ہو گیا؟ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ بندہ کہتا ہے کہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اعمال کے پورے نتائج مرتب نہیں ہوتے، یہاں کسی کو اس کے جو ہے عمل کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اور میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جہاں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی شخص بھی اپنے عمل کے اچھے یا برے بدلے سے محروم نہیں رہے گا۔ اب جب وہ اللہ کے سامنے
ان حقائق کے اعتراف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ سے ایک مناجات کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد، تو اس سے باہر ہوئے تو خوار ہو جائیں گے، ہم تو تیرے ہی غلام ہیں، اب بھی ہیں، جب تک زندگی ہے رہیں گے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے رہیں گے، لیکن یہ بندگی بھی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ جب تک تو چاہے گا اپنا دست نصرت، حمایت کا ہاتھ ہماری پشت پہ رکھے گا، ہم اس راستے پہ چل پائیں گے۔ تو نے توجہ ہٹا لی، تو نے نہ چاہا کہ ہم تیرے ہدایت کے راستے پہ چلیں تو ہم نہیں چل پائیں گے، اس لیے ہمیں تیری مدد بھی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو اس سے مدد بھی چاہتے ہیں، استعانت بھی چاہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ تو نفس بھی ہے، دشمن ہے ہمارا، ہمیں نہ نظر آنے والا شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، نظر آنے والے وہ دوست بھی ہیں جو دائما ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان شاید وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتے، حالانکہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے شیاطین انس گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، چائے پلا رہے ہوتے ہیں، کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی ان کو شیطان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے من الجنت والناس، یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جنات میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم اس راستے پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، ہمارے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہ آئے، ہم کسی بھی درجے میں رائے حق سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہے انسان کی عاجزی، اور وہ مطالبہ اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے ساتھ اس کا ایک قول و قرار ہے۔ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ۔ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے جی؟ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان وہ سیدھی لائن جو ان کو آپس میں ملا ہے وہ خط مستقیم کہلاتی ہے، اور یہی سب سے کم فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسرے نقطے تک پہنچنا چاہتے ہیں، لائن آپ کو مل گئی ہے، اس لائن سے نقطے سے چلنا شروع کریں، آپ وہاں پہنچے۔ اور ویسے بندہ مومن کی ایک بصیرت کا بھی یہاں ایک مظہر یہ بھی آ گیا، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے دنیا میں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، تو بہرحال مجھے اس دنیا میں گرم و سرد سے گزرنا ہے، لہذا اس کا ذہن تو یہ بات تسلیم کر گیا کہ مجھے گزر کر منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اب اللہ سے اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس منزل تک پہنچتے پہنچتے میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جاؤں، کیونکہ منزل بڑی دور ہے۔ اگر میں یہاں سے ایک سوتر بھی جو ہے تھوڑا سا دائیں ہو گیا یا بائیں ہو گیا، چلتے چلتے جب منزل پہ پہنچوں گا تو اس سے میلوں دور چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جن کو شکار کا کوئی شوق ہو کہ اگر یہاں سے آپ کی جو ہے وہ رائفل ہلی، یہاں سے بال کا فرق پڑا تو آگے گز کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ صراط مستقیم سے ایک قدم نیچے ہوئے تو باوجود حسن نیت کے چلے جائیں گے آپ، لیکن منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ اور منزل پہ پہنچانے والی چیز کیا ہے اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد بندہ کہتا ہے اے اللہ وہ سیدھا راستہ، میں اس سیدھے راستے کا جو ہے آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے التجا کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، مجھے ان لوگوں کے راستے ڈالیے گا۔
وہ راستہ دکھائیے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے گا جن پر آپ کا غضب ہوا، جن سے آپ ناراض ہوئے. اور یہاں بالاتفاق اس بات پر اجماع ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود، حاملین تورات. اور الضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ، جن کا تذکرہ سورہ حدید 27 پارے کے آخر میں آیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. وہ نصارہ جنہوں نے نئے نئے راستے نکالے، بدعتیں نکالی دین میں، ان دونوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہے بندہ مومن کہ اللہ ان کا راستہ مجھے نہیں دکھانا. تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ قرآن مجید کے مطالعے سے آپ آگے چلیں گے، سورہ نساء میں آپ کو مل جائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیکوکاروں میں سے، عامۃ المسلمین میں سے. تو سب سے پہلے اس میں آگے انبیاء کرام علیہ السلام. اور یہ کوئی کسبی مقام تو ہے نہیں کہ بندہ محنت کر کے نبی بن جائے، رسول بن جائے اللہ. تو اللہ کا سب سے بڑا انعام ان پر ہے ہی یہ کہ اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا، نبی اور رسول جو ہے پسند فرما لیا. اب ان پر جو وحی اتر رہی ہے، جو وحی کا جو ہے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رابطہ رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پر جو ہے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انعام یافتہ لوگ ان میں سے ٹاپ پہ یہ آگے. دوسرے نمبر پہ آگے صدیقین. صدیقین کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ان کی روح بیدار ہوتی ہے، نور فطرت ان کا جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہے. کوئی تاریکی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی سیاکاری نہیں، کوئی غلط سوچ نہیں، مثبت سوچ رکھنے والے. ان کا تذکرہ سورہ نور میں بھی آیا ہے کہ جب اس عقل سلیم رکھنے والے اور جو نور فطرت جس کا وہ چراغ بجھا نہیں ہے، اس کا حامل شخص، اس کے سامنے جب وحی پر مبنی پیغام آتا ہے تو وہ لمحہ نہیں لگاتا، اس پر ایمان لے آتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شخص کے سامنے جب بھی دعوت رکھی، اس نے کچھ ٹائم لیا، توقف کیا، سوچا، پھر کچھ ایمان لے آئے، کچھ نہیں لائے. جیسے اصحاب کرام ایمان لے آئے اور ولید بن مغیرہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر ثم عبس وبصر فقتل کیف قدر. اس نے بھی سوچا، تولا، اور کہا کہ ہاں سچ بات تو صحیح، ایمان نہیں لائے. اور صدیق اکبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کہنا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو صدیق اکبر کا جواب تھا اشہد انک رسول اللہ، حضور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ مقام صدیقیت ہے. یہ دروازہ بند نہیں ہے، ہر دور میں ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی پشت پہ اللہ کا دست غیبی محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں. جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو مارا جا رہا تھا مسئلہ خلق قرآن پہ تو وہ ہنستے تھے. کسی نے پوچھا پاگل ہو گئے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا انا جنتی میں آئی ہے، مجھے میری جنت، میرا مقام، میں نے جہاں پہنچنا ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اور مارے میں جلد از جلد وہاں پہنچوں. تو صدیقین اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سچ پر ڈٹ جانے والے.
جیسے ہماری بہن ہے عافیہ صدیقی، سودا کر سکتے تھے، طالبان اپنی حکومت بچا سکتے تھے، پہلی حکومت، نہیں کیا سودا. کیوں؟ یہ عقل کے بھی سالم اور فطرت کے بھی سالم، یہ مسخ شدہ فطرت کے حامل لوگ نہیں تھے. یہ ہوتے ہیں صدیقین. شہداء کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے راستے میں زندگی میں بھی حق کے پرچارک بن کے کھڑے رہتے ہیں، اور کچھ کی زندگی میں وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اپنی نقد جان بھی قربان کر دیتے ہیں. گویا وہ ایک عملی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رائے عشق ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیے. وہ مصعب بن عمیر جیسے لوگ ہیں، رکے تو ماں بھی جو ہے وہ قائل نہیں کر سکی، ڈٹ گئے لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہلا سکا اس کو، ننگا کر کے گھر سے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرا رب مجھے ڈانپے گا. اور حضور کے پاس پہنچے ہیں، پھر چلنا شروع کیا ہے تو پھر بیٹھے نہیں ہیں. اسی ایک ہی کمبل میں برسا برس گزر گئے، اسی میں شہادت ہوئی. تو چلے تو جان سے گزر گئے، شہید ہو گئے، جان دی، اور پھر اس کمبل کو بھی ساتھ ہی لے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہ ہے کن لوگوں کی صفت؟ صدیقین کی اور شہداء کی، والصالحین، اور صالحین میں کون لوگ ہیں؟ آپ اور میں شامل ہیں الحمدللہ. اور یہی اوپر کی طرف ترقی کریں گے. آپ دیکھیں یہ جو شہداء ہیں، پہلے خلیفہ صدیق، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تینوں شہید ہیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہ. وہ اس آیت کا مصداق ہے. منعم علیہم، لوگ انعام یافتہ لوگ. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو شہداء کے بعد یہ جو اپنی نقد جاں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، جو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے گواہی قائم کرتے ہیں، وہ شہید کہلاتے ہیں. اور اس کا بلند ترین جو ہے مقام کیا ہے؟ اپنی جان بھی قربان کر کے حجت قائم کر دینا کہ اللہ برحق ہے، آخرت برحق ہے، اور اعمال کا نتیجہ خیز ہونا برحق ہے، اور رسالت محمدی برحق ہے، قرآن مجید برحق ہے، میزان برحق ہے، پلسرات برحق ہے. اپنی جان دے کے یہ حجت قائم کر جائے لوگوں پر کہ میں گواہی دے چکا ہوں، اب تم جانو تمہارے کام جانے. فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہی تو اچھے دوست ہیں، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو یہ آگے جناب ہمارے پاس انعام یافتہ لوگ. باقی رہ گئے دو گروہ، وہ جن کا تذکرہ آ گیا اس کے آخر پہ، یعنی یہود و نصارہ. تو یاد رکھیے کہ جہاں اللہ نے بتا دیا کہ ایک وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے منصب امامت سلب کیا، چھین لیا، ان کا قبلہ معطل، ان کی شریعت معطل، نبوت اور رسالت ان کے خاندان سے اٹھا کے دوسرے خاندان میں رکھ دی، تاکہ ہمیں قیامت ان کو جو ہے وہ اپنے اس نعمت سے محروم کر دیا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور دوسرے وہ ہیں جو ایک کے مقابلے میں تین خداؤں کے ماننے والے عیسائی. کہا کہ یہ تو گمراہ ہے. ان کے نیکی کے اپنے ہی ورژن ہیں، اس پر رسول کی اسوہ کی کوئی مہر نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے جس کے پر رسول کی تصدیق شامل ہو، اس عمل سے مطابقت رکھتا ہو جو رسول لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم یا سابقہ انبیاء علیہ السلام۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی بندے کو کہ بندے مانگ ان لوگوں کا راستہ مانگ جن سے میں ناراض نہیں ہوں، اور ان لوگوں کا راستہ مانگ جو گمراہ نہیں ہوئے، اور وہ اصل میں کیا ہیں؟ وہ تو میرے نبی ہیں، وہ تو انبیاء پر ایمان بڑھ کے ایمان لانے والے وہ صدیقین ہیں، اور وہ شمع توحید پہ جان نثار کرنے والے شہداء ہیں، اور وہ اپنی جان اور مال اور وقت اور صلاحیتیں لگا کر اللہ کے دین کو جو ہے سربلند کرنے کے لیے کوشاں عامت المسلمین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، پابند شریعت لوگ ہیں۔ تو ان کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی، ملائے اعلیٰ میں، بندے کو نہیں آواز آ رہی ہوتی اس کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ اثنا علی عبدی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ایک ایک آیت پہ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری کبریائی بیان کی۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا، جس کا اس نے سوال کیا، میں اس کو کیسے محروم کر دوں؟ وہ ہر جگہ سے یکسو ہو کر میری طرف آیا، اسے پتہ ہے اور میں کہ نہیں جانا ہی نہیں ہے، میں نے صرف اللہ سے لینا، جو کچھ بھی لینا، تو میری طرف یکسو ہو کے آیا ہے، تو اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ یہ آیات پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تینوں آیات میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اس کو گمراہ فرقوں سے بچاؤں گا، یہود کے راستے پہ نہیں جانے دوں گا، عیسائیوں کے راستے پہ نہیں جانے دوں گا، ان خصلتوں کو اختیار نہیں کرنے دوں گا جو ان کے اندر ہے، اس کو میں بچا لوں گا، اس کو میں ان راستوں پہ لے کے جاؤں گا جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، صدیق اکبر چلے ہیں، جن پہ خلفائے اربعہ چلے، جن پہ اصحاب کرام چلے، تابعین چلے، عامت المسلمین نیکوکار مجاہدین فی سبیل اللہ اور علماء امت چلے، جنہوں نے اپنی جو ہے، میں پروفیشنل علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء وہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کھالیں کھنچوائی ہیں لیکن رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ اسی ہندوستان کے اندر، اور علماء وہ بھی گزرے ہیں جنہیں سب سے پہلے پاکستان والوں نے ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے جناب اوپر بلندیوں سے نیچے گرا کے مارا ہے، لیکن پھر بھی وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ آ گیا یہاں پر معاملہ۔ اب دیکھیے، ہم نے کہا تھا اس کے 3 حصے ہیں سورہ فاتحہ کے، 3 آیات شروع میں رکھیں، 3 آخر پہ رکھیں، درمیان میں ایک آیت جو ہے نا ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نستعین، یہ یوں سمجھیے کہ ان کے درمیان جو واو ہے وہ ترازو کی مٹھی ہے، 3.5 آیات ادھر آتی ہیں، 3.5 ادھر آتی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین،
میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب ایک پلڑے میں بندے نے ڈالا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اللہ سے مخاطب ہوا ایاک نعبد، اور پھر دوسرے پلڑے میں کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل توازن کے ساتھ جو تو مانگ رہا ہے میں تجھے دوں گا، بات ذرا بھی نہیں، تیرا ترازو میں جھکنے نہیں دوں گا، تجھے پورے کا پورا بدلہ اور پورے کی پوری دعا تیری قبول کروں گا. یہ دعا گویا ایسی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر متوجہ ہوتے ہیں. ہمیں بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ جو کافی اور شافیہ والی بات ہوئی تھی کہ یہ امراض کے لیے شفا بھی ہے. 41 دن تک آپ روزانہ 41 دفعہ پڑھ لیں اس کو، پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، جسمانی عوارضات بیماریاں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح صحابہ سے اس پہ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ کسی علاقے میں گئے تھے، انہوں نے مسافر تھے، کھانا مانگا، بستی والوں نے نہیں دیا، اتنی دیر میں ان کے سردار کو سامنے کاٹ لیا. وہ بندہ ایک دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا او بھائی تم میں سے کوئی سانپ کا جو ہے وہ علاج، کانٹے کا علاج کر سکتا ہے؟ تو یہ مڑے انہوں نے کہا ہاں کریں گے صحیح، لیکن تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا نا، ہم تو بھوک سے، ہم اس کا علاج کریں گے لیکن اس پہ معاوضہ بھی لیں گے اور بکریوں کی صورت میں لیں گے، زندہ بکریاں لیں گے تم سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں. جا کے جو ہے وہ اسی فاتحہ سے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. تو اس میں 2 باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اس پر ایمان تھا صحابہ کا، انہوں نے اعتماد کے ساتھ جو ہے پڑھ کے اس کو دم کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دم کریں تو اس پہ معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تاکہ اس کی ناقدری بھی نہ ہو. وہ آپ اس کا نہیں ہے، آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا افزانہ لے رہے ہیں. تو یہ صحابہ سے ثابت ہے. اس کے آخر پہ آمین بھی آتا ہے. اس آمین کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی ہو، اور وہ آمین کہنا کیا ہے؟ سنت. اس پہ سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اب اس پہ ہم اس کا اختتام کریں گے. ایک اور جو ہے مسئلہ ہمارے ہاں اس حوالے سے کافی گرما گرمی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پیچھے کھڑے ہوں تو امام جو پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں پڑھیں. بہرحال اپنے اپنے دلائل ہیں. تو دونوں ہی حدیث سے ثابت ہیں. آپ اس میں دیکھ لیں کہ اگر کسی ایک مسئلے کو اختیار کرنا ہے تو مکمل کا مکمل پھر ان کی آراء کو اختیار کریں، ورنہ آپ دین کو تماشا بنا دیں گے. ایک معاملے میں آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں، دوسرے معاملے میں آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، تیسرے میں امام احمد ابن حنبل، چوتھے میں امام شافعی. تو پھر گویا وہ تو آپ نے اپنے لیے ایک، یعنی آپ ان سے بھی بڑے عالم ہو گئے، وہ آپ کے دربان ہو گئے جناب، جس کو چاہا آپ نے جناب حاضر کر لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی ایک فقہی رائے کو ایک ہی وقت میں اختیار کرنا چاہیے اور اسی پر مداومت کرنی چاہیے. اگرچہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس پڑھنی چاہیے ان کے پاس بھی حدیث سے دلیل ہے، اور جو کہتے ہیں کہ خاموش رہنا چاہیے ان کے پاس بھی حدیث سے دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل ہے. تو آپ جس روش پہ ہیں دوسروں کو اس روش پہ لانے کی کوشش نہ کریں، اوپن چھوڑیں ان کے لیے. خود جو ہے وہ جا کے اپنے معتمد علماء سے پوچھیں، مفتیان سے پوچھیں، فقہاء سے پوچھیں، ان کی رائے پہ عمل کریں. تو اس میں کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایمان آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ آواز سے کہنا، اس پہ بھی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہہ لیں کہ آپ کے کانوں سے ہو کے آپ کے دل پہ لگ جائے ایک ضرب. اس سے کم تر بھی بخل ہے. بالکل جس طرح ہم جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگا ہوا ہے، وہ ابھی گزر کے گیا ہے، دوبارہ ہم کہیں گے آمین تو وہ واپس آ جائے گا. نہیں، اتنا کہنا چاہیے. بلکہ عام نماز کا بھی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ امہات المومنین کی مرویات موجود ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برآمدے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ہم صحن میں کام کر رہے ہوتے تھے اور ہمیں تو آپ کی آواز آتی تھی. یعنی نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنی آواز تو ہو کہ آپ کا استغراق ممکن ہو. جب آپ آواز اونچی نہیں کریں گے تو دائیں بائیں کی آوازیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی. تو آپ اتنی آواز تو رکھیں اس معاملے میں کہ آپ کے اپنے کانوں سے ہو، کہ آپ کے جو ہے وہ دل پر وہ نازل ہو. بہرحال سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے. اس کو ہم نے صرف سمجھنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ابو الکلام آزاد بڑے قادر الکلام بزرگ گزرے، 700 صفحات لکھے انہوں نے تفسیر سورہ فاتحہ. لیکن پھر بھی بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی جو ہے اس کی مراد سے جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ بخوبی آگاہ ہے، جانتا ہے. جو کچھ ہم نے کہا یہ ہمارا علم تھا، اس میں خطا کا امکان بھی ہے. تو جو بھی خطا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے، ہماری قبر میں ہماری روشنی کا ذریعہ بن جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. رمضان